الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم صدق اللہ مولانا العظیم۔ دعا مانگ لیا کر تو دوا سے پہلے، دعا مانگ لیا کر تو دوا سے پہلے، کوئی نہیں دیتا شفا خدا سے پہلے۔ حضرات، رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ تو آج میں دعا کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ دعا ہے کیا چیز اور دعا کیا کام کرتی ہے۔ حضرات، دعا سراسر عبادت ہی عبادت ہے، دعا اظہار بندگی ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا انبیاء کرام کی سنت ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا تقدیر بدل دیتی ہے، دعا دین کا ستون ہے، دعا آسمان و زمین کا نور ہے، دعا کے ذریعہ بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے اور اسے ایسے منا لیتا ہے جیسے ایک ننھا بچہ اپنی ماں سے اپنی ضرورت منوا لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے ساتھ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے بندوں کو پریشان حال رہنے دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ فرمان الہی ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو دعا ہی ٹال سکتی ہے، یعنی تقدیر کو دعا ہی ٹال سکتی ہے۔ حضرات، نابینے کو بینائی ملنے کی دعا ہم اور آپ دعا پڑھتے ہیں، لیکن دعا میں کیا خاصیت ہے؟ ایک ایسی دعا ہے جو انسان صدق دل سے اس کو پڑھ لیتا ہے، اس کی آنکھ میں بینائی آ جاتی ہے۔ اگر نابینا اگر اس دعا کو صدق دل سے پڑھ لے تو اس دعا کی برکت سے اس نابینا کی آنکھ میں بینائی آ جاتی ہے۔ حضرات، اسماعیل بن عقبہ کو اس دعا سے دوبارہ بینائی مل گئی۔ حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے اسماعیل بن عقبہ کو بینا دیکھا تھا، پھر کچھ عرصے بعد دیکھا تو وہ نابینا ہو چکے تھے، پھر کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو وہ پھر بدستور بینا تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی آنکھیں پہلے صحیح تھی، پھر میں نے دیکھا کہ آپ نابینا ہو گئے تھے، اب دیکھتا ہوں کہ آپ بینا ہو گئے ہیں، یہ کیوں اور کیسے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے کچھ الفاظ سکھلائے گئے ہیں، میں نے وہ پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ بینائی عطا کر دی۔ سبحان اللہ! وہ دعا یہ ہے، یا قریب یا مجیب یا سمیعت دعائی یا لطیف لما یشاء۔ جو انسان اس دعا کو صدق دل سے پڑھ لیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھ میں بینائی عطا کر دیتا ہے۔ حضرات، اور ایک ایسی دعا ہے اور اس دعا کو انسان اگر صدق دل سے پڑھ لے تو انسان اس دعا کی برکت سے قید سے بھی رہائی پا سکتا ہے۔ حضرات، قید سے رہائی کی دعا جس سے حضرت اسماعیل بن امیہ کو رہائی ملی، محمد بن یوسف فریابی کہتے ہیں کہ جب خلیفہ ابو جعفر منصور نے حضرت اسماعیل بن امیہ کو گرفتار کر لیا اور ان کو جیل میں قید کر دینے کا آرڈر کر دیا
تو وہ ایک دیوار کے پاس سے گزرے جس پر انہوں نے ایک دعا لکھی ہوئی پائی تھی، وہ اسی کو پڑھتے اور دعا کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی رہائی ہو گئی۔ پھر دوبارہ جب اس دیوار سے گزرے تو دیکھا کہ دیوار پر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے تھا۔ دعا ایک ایسی ہے کہ دعا پڑھنے سے انسان کو رہائی مل جاتی ہے، قیدی سے رہائی مل جاتی ہے۔ حضرات وہ دعا یہ ہے: یا ولی نعمتی و یا صاحبی فی وحدتی و عدتی فی کربتی، اے نعمتوں کے مالک، اے میری تنہا کے ساتھی اور کرب میں میرا اثاثہ۔ حضرات دعا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس دعا کو پڑھنے سے اپنے ہر مقصد خیر پر کامیابی پاتا ہے، ہر جائز مقصد اس کا پورا ہونے لگتا ہے۔ حضرات نابینے کو بینائی ملنے کی دعا، اسماعیل بن عقبہ کو اس دعا سے دوبارہ بینائی مل گئی۔ حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے اسماعیل بن عقبہ بینا دیکھا تھا، پھر کچھ عرصہ بعد دیکھا تو وہ بینا ہو چکے تھے۔ حضرات انسان جب کسی قید میں مبتلا رہتا ہے تو انسان اگر اس دعا کو پڑھ لے تو انسان اس دعا کی برکت سے قید سے رہائی پا جائے گا۔ حضرات محمد بن یوسف فریابی کہتے ہیں کہ جب خلیفہ ابو جعفر منصور حضرت اسماعیل بن امیہ کو گرفتار کر لیا اور ان کو حضرات مجبوری اور پریشانی کی دعا، حضرت سعید یکا ایک آدمی حرم میں بیٹھا ہوا کنکریوں سے کھیل رہا تھا اور کنکریاں پھینک رہا تھا۔ اچانک ایک کنکری ان میں سے واپس پلٹی اور اس کے کان میں چلی گئی۔ چنانچہ اس کے نکالنے کے لیے ہر علاج، ہر حیلہ اور ہر تدبیر کر لی گئی مگر اسے نہ نکال سکے۔ ایک دن پریشان بیٹھا تھا کہ اچانک اس نے کسی پڑھنے والے کی آواز سنی جو یہ آیت پڑھ رہا تھا: امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو پریشان کی دعا قبول کرتا ہے جس وقت وہ اس کو پکارتا ہے اور پھر وہ تکلیف دور بھی کرتا ہے۔ آواز کا سننا تھا کہ وہ آدمی اچھل پڑا اور کہنے لگا: اے میرے رب، تو قبول کرنے والا ہے اور میں تو پریشان مجبور ہوں، میری تکلیف بھی کھول دے جس میں مبتلا ہوں۔ حضرات وہ دعا یہ ہے: یا ربی انت المجیب و انا المضطر اکشف ضر ما انا فیہ۔ حضرات یہ دعا اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس دعا کی برکت سے اس کی ساری مجبوری پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ حضرات اور ایسی دعا تاثیر ہے کہ دعا انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ حضرات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ ایک ایسا دعا ہے جو انسان پڑھ لیتا ہے تو اس دعا کی برکت سے اس پر آنے والے پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ حضرات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جانے لگے تو انہوں نے کہا: حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح کہا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب کہنے والوں نے یہ کہا تھا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بے شک مکے والے لوگوں نے جمع کیا ہے سامان تمہارے مقابلے کو، سو تم ان سے ڈرو تو اور زیادہ ہو ایمان ان کا، اور وہ بولے کافی ہے ہم کو اللہ، اور کیا خوب کارساز ہے۔ اس کو بخاری نے احمد بن یونس سے، انہوں نے ابو بکر بن عیاش سے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی بھی دعائیں اذکار کی فضیلت جو دعائیں سنا گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان دعاؤں پر ہم اور آپ کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔